अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहां पे एक तरफ अवाम महंगी चीनी ले रही है, उनके लिए मसाइल हैं, दूसरी जानिब जो शुगर मिल ओनर्स हैं उन्होंने 300 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से रिपोर्ट हो रही है खबर कि वो अब इस शुगर माफिया से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। वो क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक उन्होंने ट्रेन का इफ्तिताह किया है और वो बुनियादी तौर पे एक नई ट्रेन थी, लेकिन अब खबर क्या सामने आ रही है वो भी आपसे शेयर करेंगे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहादी जमातें हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे जो काम करती हैं, इकट्ठे जो सारे मिलकर चल रहे हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवानी है। कल एक होटल के अंदर उनकी कॉन्फ्रेंस है, लेकिन अब उस हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। क्या खबरें हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से कुछ खबरें, कुछ मजीद खबरें भी हैं। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाएं। सबसे पहली चीज जो आपसे शेयर करनी है, लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का संडे 3 अगस्त को प्रोटेस्ट है। ये सामने आप देख सकते हैं, उन्होंने इसको शेयर किया हुआ है। और ये जो प्रोटेस्ट है ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर होगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह है और दिन को 3 बजे इतवार वाले दिन 3 अगस्त को ये प्रोटेस्ट हो रहा है लंदन में। अच्छा, अब ये सामने आप खबर देख सकते हैं, दुनिया न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है कि रेलवे हुकाम ने पुरानी कोचेज रंग करके नई ट्रेन चला दी। नए सिरे से चलाई गई ट्रेन में सिर्फ 4 जो बोगियां हैं वो नई हैं, पुरानी बाकी सारी पुरानी बोगियां लगा दी गई और वजीर आजम साहब से उसका इफ्तिताह भी करवा दिया गया। अगर आप इस खबर की पूरी तफसील पढ़ें, रेलवे हुकाम ने जनाब पुरानी बोगियों को उनका रंग रोगन किया, तजीनो आराइश की और उसके बाद कहा कि जनाब ये जदीद ट्रेन है और फिर वजीर आजम साहब से उसका इफ्तिताह करवा दिया। ये तो वैसे ही है कि फॉर्म 47 के ऊपर वो जदीद ट्रेन हो गई, 45 के ऊपर वो ट्रेन पुरानी थी, फॉर्म 47 के ऊपर वो जदीद ट्रेन हो गई। तो फॉर्म 47 के ऊपर ये इफ्तिताह हो गया है, उसको जदीद ट्रेन भी कह दिया गया है। तो मेरे ख्याल में ज्यादा तो हुकूमत वालों को गिला शिकवा नहीं करना चाहिए अगर उस ट्रेन को फॉर्म 47 के ऊपर जदीद ट्रेन कह दिया गया है। अच्छा, अब आगे खबर में लिखा हुआ है कि 17 बोगियों के साथ सिर्फ 4 बोगियां जो हैं वो नई होने का इंकशाफ हुआ है। अच्छा, आगे दुनिया न्यूज ने रिपोर्ट किया है ये जो सारा मंसूबा था इसकी जो कीमत है उसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। 2017 में 31 अरब की लागत से ये मंसूबा शुरू हुआ था और अब तक जो इसकी कॉस्ट है, ये जो सारा ट्रेन का इफ्तिताह वगैरह किया गया है, ये जो नई कोचेस वगैरह आ रही हैं, अब तक इसकी कीमत जो है वो 71 अरब तक पहुंच चुकी है। तो जनाब वजीर आजम साहब को कहा गया कि ये नई बोगियां हैं और नई ट्रेन है और उनसे इसका इफ्तिताह करवा दिया गया। अच्छा, जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि शुगर मालिकान ने 300 अरब कमाए। ये जो हालिया दिनों में शुगर की प्राइस वगैरह ऊपर गई है, इस हवाले से वहां पे हुकाम ने, सरकारी हुकाम ने पब्लिक अकाउंट कमेटी में बताया कि शुगर मिल मालिकान ने 300 अरब रुपया कमाया है। इस सारी चीज के अंदर 300 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया है। अब वहां पे उनसे यह भी पूछा गया कि जनाब ये जो शुगर मिलें ये किस किस की, मालिकान के नाम बताएं, शुगर मिलों के नाम ना बताएं। तो अभी तक तो नाम नहीं बताएगी, आप देखते हैं कि कब वो नाम बताए जाएंगे वहां पे। लेकिन शुगर के हवाले से ही एक और खबर आ रही है, ये सामने आप देख सकते हैं, इसको मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। खबर ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसला कर लिया है कि वो अब जो शुगर माफिया है उसको हेड ऑन लेंगे, उसके साथ टकराएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताकतवर शुगर माफिया से टकराने का फैसला कर लिया। भाई, ये जो शुगर को एक्सपोर्ट करने की इजाजत है ये किसने दी? तो शहबाज शरीफ साहब के तो अपने बेटों की शुगर मिले हैं जिन्होंने यहां से माल एक्सपोर्ट किया, दीगर जो सियासी लोग हैं वो भी इसमें शामिल है। अब ये नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी उन्होंने ताकतवर शुगर माफिया से टकराने के लिए कोई फैसला कर लिया है। मोहम्मद मालिक साहब ने ARY के ऊपर बैठ के ये खबर दी कि वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि जी एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक फैमिली मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन पर दबाव डाला गया कि एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए। तो किससे उन्होंने टकराना है तो ये भी बता दें। अब ये एक बयानिया बनाने की हद तक तो ये खबर दुरुस्त है, लेकिन जो हुकूमत के इकदामात हैं वो हमारे सामने हैं। पहले चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई, उससे अवाम को कितना नुकसान हुआ, शुगर मिल मालिकान को कितना फायदा हुआ, उसमें किसने एक्सपोर्ट किया, वो सब कुछ हमारे सामने। अब चीनी को इंपोर्ट करने की इजाजत दी गई है, उससे आम बंदे का कितना फायदा होगा, काश्तकार को कितना नुकसान होगा, वो सारी चीजें भी हमारे सामने हैं। लेकिन जनाब जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ताकतवर शुगर माफिया से टकराने का फैसला कर लिया। आज मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था, उसमें राना सनाउल्लाह साहब का कोई पुराना क्लिप किसी ने शेयर किया हुआ था
کہ آٹا جو ہے وہ پتہ نہیں 40 روپے سے 80 روپے تک پہنچ گیا ہے اور چینی جناب 55 روپے سے 80 روپے تک پہنچ گئی ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ مختلف چیزوں کی وہ کوٹ کر رہے تھے پرائسز. ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس سے 3-4 گنا قیمتیں بڑھ چکی ہیں, لیکن اب اس طرح اس کے اوپر نہ پریس کانفرنس ہوتی ہے نہ اب اس کے اوپر اس طرح بات ہوتی ہے. اچھا, باجوڑ میں جو آپریشن جاری ہے اس کی وجہ سے وہاں سے نقل مکانی بھی شروع کر دی گئی ہے. سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ تصاویر وغیرہ شیئر کی جا رہی ہیں. آج نیوز کی جو بیورو چیف ہیں فرزانہ علی صاحبہ, انہوں نے بھی تصاویر شیئر کی ہوئی ہیں. باجوڑ کی تحصیل مامند میں آپریشن کی وجہ سے لوگوں کی نقل مکانی جاری. یہ ساری تصاویر وہاں کی ہیں. آبویسلی بیچارے لوگوں کو جو عام شہری ہیں اور وہ کراس فائر میں نہیں پھنسنا چاہتے, وہ وہاں سے نکل رہے ہیں, تو کافی اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جا رہا ہے. دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو لوگوں کو نااہل کیا تھا, جس میں احمد چٹھا صاحب تھے, ملک احمد بچر صاحب تھے, اس کے بعد اب انہوں نے ان کے حلقوں میں ان کے حلقوں میں پولنگ کا شیڈیول جاری کر دیا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے پھرتیاں دکھا رہا ہے, بہت تیزی میں ہے. فوراً جناب انہوں نے وہاں پہ شیڈیول بھی اعلان کر دیا کہ ان حلقوں کے اندر الیکشن ہوں گے, ری الیکشن ہوگا, ضمنی الیکشن ہوگا. اب ملک احمد بچر صاحب تو 90,000 کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں, تو کیا وہ لیڈ نون لیگ کور کر سکے گی؟ نون لیگ تو دوسرے نمبر پہ بھی نہیں تھی, غالباً تیسرے چوتھے نمبر پہ تھی. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ لیڈ کور کی جاتی ہے. لیکن ایک جو اچھی خبر ہے تحریک انصاف والوں کے لیے, جمشید دستی صاحب کے حلقے کے اندر بھی ان کی نااہلی کے بعد وہاں پہ شیڈیول وغیرہ جاری کر دیا گیا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ سپتمبر میں وہاں پہ الیکشنز ہوں گے. لیکن اب لاہور ہائی کورٹ نے اس سارے معاملے کو روک دیا ہے اور ان کی رکنیت بحال کر دی. اب دیکھتے ہیں کہ وہ مقدمہ آگے کس طرف جاتا ہے. اچھا, کل تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اسلام آباد میں ایک کانفرنس رکھی ہوئی تھی. اس میں سب کو انہوں نے بلایا, ڈفرنٹ لوگوں کو, صحافیوں کو بھی بلایا گیا, اس میں سیاستدانوں کو بھی دعوت دی گئی ہے, سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی بلایا گیا ہے, وکلا کو بھی بلایا گیا ہے. اور آج مجھے پتا چلا کہ یہ کل انہوں نے ٹیولپ ہوٹل اسلام آباد میں یہ کانفرنس ہوگی. کوئی زیادہ وائڈلی ایڈورٹائزڈ یہ کانفرنس نہیں ہے, لوگوں کو اس طرح نہیں پتا تھا. لیکن اب جو حکومت جو انتظامیہ کر رہی ہے اس کی وجہ سے یہ معاملہ کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گیا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی ہے کہ انتظامیہ کے اوپر جو ہوٹل انتظامیہ اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کی حکومت یہ دباؤ ڈال رہی ہے, اسلام آباد کی انتظامیہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ یہ جو بکنگ ہے اس کو کینسل کیا جائے, یہاں پہ ان کی کانفرنس کا جو انعقاد ہے وہ کسی صورت میں ممکن نہ ہو سکے, آپ میک شور کریں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی اس حوالے سے کوشچن کیا ہے کہ یار جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی آپ کانفرنسز بھی کرتے تھے, کون سا ایسا موقع تھا جب کوئی اپوزیشن کی کانفرنس روکی گئی ہو؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. لیکن یہاں پہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کانفرنس ہے اس کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر کسی کو اس کانفرنس کا نہیں بھی پتا تھا, یہ جو ساری کارروائی کی جا رہی ہے مبینہ طور پہ, اس کی وجہ سے یہ معاملہ مزید ہائی لائٹ ہوگا اور جن لوگوں کو نہیں بھی پتا ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ کل یہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے. اچھا, مودی صاحب کے برے دن چل رہے ہیں جناب. مودی صاحب کے ساتھ پہلے تو ان کی پارلیمنٹ میں جو ہوا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا, سب نے کوشچنز کیے, بتایا کہ کیسے رافیل گرے. پھر ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ جی میں نے جنگ بندی کروائی, اب دوبارہ انہوں نے بیان دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے اب بھارت کے اوپر 25% تجارتی جو ٹیرف ہے وہ عائد کر دیا. اور جو ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر لکھا اس میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں میرے خیال میں اس سے بھارتی حکومت, بھارتی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہوگی. انہوں نے لکھا کہ جناب یہ رشیا سے اسلحہ بھی خریدتے ہیں, ان کا جو سسٹم ہے ہماری تجارت ان سے زیادہ نہیں ہو سکتی, بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. آلدو کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں, یہ ہماری فرینڈلی کنٹری ہے, لیکن یہ جو ہے ہمارے ساتھ سلوک بہتر نہیں کر رہے, تو لہٰذا اس کی وجہ سے اب ہم نے ان کے اوپر 25% جو ٹیرف ہے وہ عائد کر دیا. تو مودی سرکار کے آج کل بہت برے دن چل رہے ہیں. اور جو امریکہ نے یہ سٹیپ لیا ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے, ایک سٹیٹمنٹ ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھارت کے ساتھ امریکہ ایسے کرے گا. وہ بھارت جس نے امریکہ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے لیے خطے میں چائنا کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, آخر میں جو ہوا اب وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بھارت کو پاکستان سے شکست ہوئی اور اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے جو یہ ٹرمپ صاحب جو ہے ان کے اوپر ٹیرف لگا رہے ہیں. جو زائرین کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ سڑک کے ذریعے ایران اور عراق نہیں جا سکتے, اس سارے معاملے پر آج سینٹ کی کمیٹی میں بحث بھی ہوئی اور محسن نقوی صاحب کو طلب بھی کیا گیا. اس پہ کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ آخری منٹ میں ایسی پابندی
کیوں لگائی گئی, کون سا ایسا مسئلہ تھا, آپ نے آخری منٹ میں آپ پہلے ہی بتا دیتے. لوگوں نے بکنگز کرائی ہوئی ہیں, ہوٹلز کی بکنگ کروائی ہوئی ہیں, ٹرانسپورٹ کی بکنگز کروائی ہوئی ہیں, لوگ بسیں لے کے جاتے ہیں, لوگ مختلف ذرائع سے جاتے ہیں, تو کافی زیادہ اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک SHO کی مار ہے, اور دوسری طرف آپ ایک صوبے کو پورے پاکستانیوں کے لیے آف لیمٹس قرار دے رہے ہیں کہ پاکستانی وہاں پہ سڑکوں پہ ٹریول ہی نہیں کر سکتے. یہ دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ سرمایہ کاری کی بھی بات ہو رہی ہے, دنیا آئے یہاں پہ سرمایہ کاری کرے. کیا ایسے ماحول میں دنیا یہاں پہ آئے گی؟ کیا دنیا کو ہم یہاں بلا سکتے ہیں ایسے ماحول کے اندر جب یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں؟ پر anyway آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے اور معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. ایک امپورٹنٹ چیز آپ سے شیئر کرنی ہے. TCS کا ایک سکیم ہو رہا ہے, دھوکہ دہی کی ایک نئی قسم سامنے آئی ہے. TCS کا نمائندہ بن کے لوگ آپ کو فون کرتے ہیں اور آپ کا واٹس ایپ جو ہے وہ ہیک کر لیتے ہیں. وہ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب کہ آپ کا کوئی پارسل ہے, اس کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, اور وہ پھر کہیں گے کہ جی آپ کو کوئی کوڈ آ رہا ہے, آپ وہ کوڈ ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کا پارسل ڈیلیور کر سکیں. وہ جو کوڈ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ہوتا ہے واٹس ایپ کو ہیک کرنے کے لیے, یعنی وہ واٹس ایپ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کسی اور فون کے اوپر. تو اس پہ آپ ذرا احتیاط کریں, اور کوئی بھی شخص اگر آپ کو فون کر کے آپ سے کوئی مانگے کہ یہ کوڈ ہے, میں ادھر کا نمائندہ ہوں, میں آپ سے یہ ڈیلیوری کرنے آ رہا ہوں, یہ مجھے انفارمیشن دیں, کوئی بھی ایسی انفارمیشن آپ ان کے ساتھ شیئر نہ کریں, بلکہ آپ ان سے کہیں جی ہم گھر پہ کھڑے ہیں, آپ آ جائیں, آگے آ کے ہم آپ سے لے لیتے ہیں, یا آپ کدھر کھڑے ہیں میں خود ہی آ جاتا ہوں. تو یہ زیادہ تر اس طرح فراڈ ہو رہا ہے آج کل, اور ایک دو کوئی سینئر لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح فراڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ میں چیز شیئر کر رہا ہوں. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسے فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بنیادی معاملہ ہے کیا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.